یہ دراصل ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے کا اعلان نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ایک پوری کمپلیٹ دعوت دی جاتی ہے۔ اسلام کا صحیح تصور، اسلام کا پورا سسٹم، اسلام کا پورا کنسیپٹ اس اذان کے ذریعے سے ایک مسلمان تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد جو دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اس کمپلیٹ دعوت کے رب۔ اذان کو ایک کمپلیٹ دعوت کہا گیا، جو دعوت ہے، اسلام کا پیغام ہے، سارے انسانوں کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرمان ہے جو اذان کی شکل میں ہم کو ملتا ہے۔ اذان دینے والا آواز لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی صرف بلند ہے، اللہ ہی صرف بڑا ہے، اللہ ہی کی صرف شہنشاہت ہے، اللہ کی صرف بادشاہت ہے، اللہ کی صرف حاکمیت ہے، اللہ کی صرف قدرت ہے، اللہ تنہا سارے انسانوں کا پالنہار ہے، اس کے بغیر نہ کسی کو کبر حاصل ہے، نہ کسی کو بلندی حاصل ہے، نہ کسی کو عزت حاصل ہے، نہ کسی کو شہنشاہت حاصل ہے، نہ کسی کی قدرت ہے، نہ کسی کا سکہ ہے، نہ کسی کی بات ہے، سب کے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا لفظ ہر مسلمان کے دل میں آواز پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد دل سے ایک آواز نکلتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہی ایک اللہ ہے جو سارے جہانوں کا معبود بننے کے لائق ہے۔ یہی اللہ ہے جس کی قدرت آسمانوں کے اوپر سے لے کر زمین کی تہوں تک یکساں طور پر جاری ہے۔ یہ اللہ ہے جس کی شہنشاہیت پہاڑوں پر رواں دواں ہے، سمندروں میں آشکارا ہے، فضاؤں میں گردش کر رہی ہے، دنیا کے ذرے ذرے میں جھلک رہی ہے۔ وہی اللہ پرستش، عبادت کے تنہا لائق ہے، اور اس بات کا اقرار، اعلان، گواہی، پیکٹ، اللہ سے وعدہ اس جملے کے ذریعے کیا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو مؤذن بھی کہتا ہے، اور اس کے جواب میں سارے مسلمانوں کو حکم ہے تم بھی اس کو دہراؤ۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کو مان لیا تو اللہ کے پیغام کو سمجھا کیسے جائے، اللہ کے پیغام کو دنیا میں اٹھایا کیسے جائے، اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا کیسے جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، کہاں سے اس کو لیا جائے گا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دراصل ایک جملہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کرسی پر بٹھا دیتا ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چھوٹا سا تنگ سا تصور دے دیتا ہو۔ یہ تصور ہے اس بات کا کہ اللہ کی شہنشاہیت کا نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ کی عقائیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، جس کا اعلان سب سے پہلے لفظ اللہ اکبر سے کیا گیا، اس کو دنیا میں سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی حیثیت ہے، یہ ان کا مشن ہے، یہ ان کا پیغام ہے۔ اس سے اپنے کو جوڑنا اس اقرار کے ساتھ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ کون سا ایسا فارمولہ ہے جس کے تحت پوری امت کو اصل مشن سے جوڑ دیا جائے؟ وہ کون سا فارمولہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی کبریائی کا سکہ زمین پر جمع دیا جائے؟ وہ کون سا کام ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی قدرت اور اللہ کی عبودیت کا نظارہ دیکھا جائے؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ نماز اللہ کے آفاقی عظیم مشن کا سب سے عظیم پلر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سب سے اہم کام ہے لوگوں کو نماز سے جوڑ دینا۔ نماز ہمارے تصور میں ایک بہت تنگ مفہوم رکھتی ہے کہ
5 وقت کا ٹائم طے کیا گیا ہے دین کی طرف سے، اس میں ہمیں 2 4 3 رکعتیں اللہ کے لیے ادا کر دینی ہے، اور اس کے بعد نکل جانا ہے مسجد سے ہاتھ صاف کر کے۔ حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے مشن سے جڑ رہا ہوں، میں اللہ کی عبودیت سے اپنی زندگی کو جوڑ رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت میں اپنی پوری زندگی کو قربان کر رہا ہوں، میں اپنے وقت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے سامنے بطور نذرانہ پیش کر رہا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے آفاقی نظام کو زمین پر رائج کرنے کے مشن سے جڑ رہا ہوں، میں اللہ کی عبودیت کا مظہر دنیا کے چپے چپے میں آشکارا کرنے کے لیے لگنے جا رہا ہوں، میں اللہ کے آفاقی اور آسمانی نظام کو زمین پر رائج کرنے کے لیے قدم بڑھا رہا ہوں، میں اللہ سے اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنی پیشانی کو، اپنے نگاہ کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے جسم کے حصے اور پورشن کو اللہ کے سامنے جھکا رہا ہوں۔ اے اللہ، تو جو فرمائے گا میں اسی کے مطابق زندگی گزار کے دکھاؤں گا۔ مؤذن اس کی طرف بلاتا ہے اور ہم اسی کی آواز کو قبول کرتے ہیں۔ حی علی الفلاح، اس کے بعد بتایا گیا یہ جو ساری باتیں بتائی گئی ہیں یہی کامیابی ہے۔ کامیابی کا راز، کامیابی کا سرا اسی حقیقت کے اندر چھپا ہوا ہے جو اللہ نے آسمانی مشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برپا کرایا ہے، اور اس سے اپنے کو جوڑ کر تمہیں زندگی گزارنے کی دعوت دی ہے، وہی دراصل تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ مؤذن اس کامیابی کی طرف بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے۔ یہ ہے اذان کا مفہوم، اذان کا تصور، اور حی علی الفلاح کے اس جملے کی ڈیفینیشن اور تشریح جس کے تحت آپ کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔